آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کسی کی زندگی پہ مبنی دردناک سچی کہانی۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری نئی دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ وہ تقریباً آج بوڑھی ہو چکی تھی، اس کی عمر ڈھل چکی تھی، بازار حسن کی رونق بنتے بنتے اسے 13 سال گزر چکے تھے۔ اس کی بیٹی جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ نہ جانے میں نے اس کو کیسے مشورہ دے ڈالا کہ تم نے تو اس راہ پہ چلتے چلتے ساری زندگی گناہ میں گزار دی، کم از کم بیٹی کو تو اس راہ سے بچا لو، کم سے کم اسے تو سکون سے جینے دو۔ میری بات سن کے نہ جانے کیوں وہ کہکا لگا کے مسکرائی، اور وہ اتنا مسکرائی تھی کہ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں پورے وضو سے کہتا ہوں، اس کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی وہ ہنسی کی وجہ سے نہیں تھا، وہ کرب میں ہو کر مجبوری میں مسکرائی تھی۔ وہ کرب میں نکلنے والے آنسو تھے، اور مسکراہٹوں کے دوران نکلنے والے آنسوؤں کو پہچان لینا بھی مہارت ہوتی ہے۔ مسکراہٹ کے بعد جب اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر لیے تو اس کی آنکھیں کرب کی وجہ سے لال دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے لہجے کو حقاً مندول نارمل بناتے ہوئے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی سنتے وقت لگے کہ اس میں کہیں کوئی گنجائش باقی تھی تو ٹھیک ہے، میں ابھی اور اسی وقت یہ جگہ چھوڑ دوں گی، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ میں نے فیصلہ ٹھیک کیا تو آج کے بعد کبھی کسی طوائف سے اس کی رودات سنے بغیر اسے کبھی کوئی مشورہ نہ دینا۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ آپ بھی سنیں اس کی کہانی۔ میرا نام عتیقہ فیروز ہے۔ میرے گھر والوں نے میری شادی میری خالہ زاد سے طے کر دی تھی، جبکہ میں اپنے کلاس فیلو وجاہت کو پسند کرتی تھی۔ میں نے گھر والوں کی بہت منت سماجت کی کہ وہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ میں وجاہت کے سوائے کسی اور کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مگر میرے گھر والے کسی صورت میں بھی وجاہت سے میری شادی کروانے پہ آمادہ نہ تھے۔ وجاہت اور اس کا باپ تھا۔ وجاہت کا باپ گاؤں کا چودھری تھا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کی ناحق زمین دبا رکھی تھی، غریب لوگوں سے مفت میں مشقت لیتا تھا۔ اگر کوئی آدمی اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا تو وجاہت کا باپ اسے مروا دیتا۔ میرے گھر والے وجاہت کے انہی سب خوبیوں کی وجہ سے اس کے خلاف تھے، جبکہ مجھے وجاہت کی یہی سب خوبیاں بہت اچھی لگتی تھیں کہ پورے گاؤں پہ ان کا رعب اور دبدبہ تھا، یہاں تک کہ ان کے ڈیروں پر بیٹھے ہوئے لوفر اور لفنگے لوگ اگر کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے تو لوگ اس کے وجاہت اور اس کے باپ کے ڈر سے چپ رہتے تھے۔ جب میرے گھر والے کسی صورت نہ مانے تو میں نے راتوں رات گھر چھوڑ دیا اور وجاہت سے نکاح کر لیا۔ طاقت میں وجاہت کا خاندان میرے خاندان سے بہت آگے تھا۔ میرے خاندان والے کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، لہٰذا میری فیملی نے چپ چاپ گاؤں چھوڑ دیا اور شہر شفٹ ہو گئے، جبکہ میں وجاہت کے ساتھ نارمل زندگی جینے لگی۔ مگر کب تک نارمل زندگی جی سکتی تھی؟ وجاہت سے شادی کے بعد تقریباً 1.5 سال بعد میرے گھر پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی، اور بیٹی کا نام تحریم رکھا۔ جب تحریم 2 سال کی تھی تو وجاہت کا ایک دن قتل ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وجاہت نے ایک لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جو کہ گاؤں میں مہمان تھی، تو لڑکی کے بھائیوں نے وجاہت کو قتل کر دیا۔ گویا ہمارے گاؤں کی کوئی لڑکی ہوتی تو شاید اس کا بھائی یہ گناہ نہ کرتا، لیکن لڑکی شہر کی تھی اور اس کے بھائیوں کو وجاہت کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، تو انہوں نے وجاہت کا قتل کر دیا۔ ان لوگوں کو وجاہت کے خاندان کی مضبوطی کا پتہ نہیں تھا، یا پھر وہ خاندان وجاہت کے خاندان سے مضبوط خاندان رکھتے تھے۔ وجاہت کی موت کے کچھ عرصے بعد مجھ سے قانونی کارروائی کے لیے چند خالی کاغذاتوں پہ دستخط لے لیے، اور اس کے بعد مجھے بیٹی سمیت میرے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کاغذات پر لکھا ہے کہ تم اپنے تمام حق سے دستبردار ہو چکی ہو۔ گھر سے نکلنے کے بعد میں نے بہت سے ٹھکانے ڈھونڈے، لیکن ہر کوئی مجھے جسم کا بھوکا ہی ملتا۔
میں نے بہت بہت معزز لوگوں کو کام اور نوکری کے حصول میں کہا، لیکن انہوں میں مطلب کے لیے میرا جسم چاہیے تھا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ہمارے والدین ہم سے زیادہ ہمارے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ میں نے ایک فلاحی ادارے میں پناہ لی جہاں سے لڑکیوں کو میرے سامنے نکاح کا جھانسا دے کے لڑکیوں کی عزت کو تار تار کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی اپنی آواز اٹھاتی تو مار دی جاتی تھی۔ نہ جانے کیوں وہاں میں تو کیا میری معصوم بچی بھی مجھے محفوظ نہ لگی۔ میں نے وہاں بھی رہنا چھوڑ دیا۔ جب میں نے بطور ملازمہ ایک گھر میں کام شروع کیا تو گھر کے مالک نے بیوی کی غیر موجودگی میں میری عزت کو تار تار کر دیا۔ جب اس نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تو میں نے یہ فیصلہ کیا، جب کسی صورت بھی میری عزت محفوظ نہ تو کیوں نہ میں عزت سے جسم بیچ کر پیسے کماؤں، خود بھی روٹی کھاؤں اور اپنی بیٹی کو بھی کھلاؤں۔ اس لیے میں یہاں اس دھندے میں آئی۔ اب آپ اگلا سوال کریں گے کہ بیٹی کو تو اس دلدل سے نکال دیں، تو سن لیں، میری بیٹی یہاں باہر کی ساری دنیا سے یہاں زیادہ محفوظ ہے۔ باہر جلد یا بدید اسے کوئی نہ کوئی درندہ نوچ کھائے گا، یہاں تک کہ میں اگر اسے ایک فلاحی ادارے میں بھی چھوڑ دوں تو ایک نہ ایک دن اس کی اقرا اور کائنات کی طرح عزت لوٹ لی جائے گی۔ اقرا کائنات کی طرح اپنی عزت لوٹنے کے بعد اور اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ پاکستان کا قانون جو نہ میری بیٹی کی عزت بچا سکے گا اور نہ ہی میری بیٹی کی زندگی بچا سکے گا، بلکہ میری بیٹی کی موت کے بعد اس کے قاتلوں تک کو سزا نہ دے سکے گا۔ تو اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ میری بیٹی یہاں میرے پاس ہی رہے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی اقرا کائنات کی طرح مرے۔ میرے پاس اس کی ایک بھی بات کا جواب نہ تھا۔ میں نے فقط ایک جملہ کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، اور میں وہاں چلا آیا یہ جان کر کہ ماں باپ اولاد کے لیے اولاد سے زیادہ بہتر سوچتے ہیں۔ ہاں تو میری یوٹیوب فیملی، آپ بتائیں آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ نئے دیکھنے والوں سے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ پلیز میری کہانی سنتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے مجھے نازیہ خان کو اجازت دیجیے، پھر ملتی ہوں مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ میری کہانی میرے چینل کہانی کی دنیا میں۔ اللہ حافظ۔